भारत में इंतखाबात में बदतरीन धांधली के खिलाफ अपोजिशन सड़कों पर, मोदी का मार्शल लॉ। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली बनेगा खालिस्तान, सिखों ने ऐलान कर दिया। पाकिस्तान बहुत मारेगा, भारतीय आर्मी चीफ का एतराफ और खौफजदगी। 15 अगस्त को तिरंगा लहराने की इजाजत मोदी सरकार को नहीं दी जाएगी। गुरबचन सिंह पन्नू ने अहम ऐलान करते हुए 31 अगस्त को तारीखी दिन करार दे दिया। एशिया के अमीर तरीन आदमी मुकेश अंबानी को अपनी कंपनी से कितनी तनख्वाह मिलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, भारत के दारुल नई दिल्ली में भारतीय अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने इलेक्शन कमीशन की जानिब मार्च करने पर हिरासत में ले लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक राहुल गांधी तकरीबन 300 अपोजिशन अरकान के हमरा पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन की जानिब मार्च कर रहे थे। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि ये सियासी नहीं बल्कि आइन को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई एक आदमी एक वोट के हसूल के लिए है और हम एक साफ और शफाफ वोटर लिस्ट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि वो बात नहीं कर सकते, सच्चाई मुल्क के सामने है। गिरफ्तारी के मौके पर भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मीडिया से गुफ्तगू में क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा, जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे। नाज़रीन, इस मुजाहरे के दौरान भारतीय पुलिस ने राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी और अरकान पार्लियामेंट संजय रावत, सागर का घोष समेत कई रहनुमाओं को भी हिरासत में ले लिया। अपोजिशन इत्तेहाद ने इंतखाबी फहरिस्त में मुबैना बेज़ाब्तियों और शफाफियत के फुकदान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। दी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपक पुरोहित ने मुजाहिरीन को हिरासत में लेने की तस्दीक की, लेकिन तादाद बताने से गुरेज करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि इंडिया ब्लॉक के ज़ेरे हिरासत रहनुमाओं को करीबी थाने मुंतकिल कर दिया गया है। दीपक पुरोहित का कहना था कि हिज़्ब इख्तिलाफ को इस पैमाने के एहतजाज की पुलिस से इजाज़त नहीं मिली थी और सिर्फ 30 अरकान पार्लियामेंट को इलेक्शन कमीशन जाकर शिकायत दर्ज कराने की इजाज़त दी गई थी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस देवेश कुमार महला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 30 अरकान पार्लियामेंट को आने की इजाज़त दी थी, मगर 200 से ज़्यादा अरकान मार्च करते हुए आ गए। हमने किसी भी मुमकिन अमन व अमान की खराबी को रोकने के लिए उन्हें रोका और बाददा हिरासत में ले लिया। नाज़रीन, बाज़ अपोजिशन अरकान ने बैरिकेड्स लांघने की कोशिश की और पुलिस के मुताबिक उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। पार्लियामेंट की इमारत के बाहर एहतजाज के मुकाम से मौसूल होने वाली वीडियोज़ में बड़ी तादाद में सियासतदान और पार्टी कारकुन प्ले कार्ड्स उठाए नजर आते हैं, जिन पर वो नारे दर्ज थे कि मोदी जो है वो किस तरह से भारत में जमहूरियत को तबाह कर रहा है और पुलिस की रुकावटों को धकेलते हुए ये अरकान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एक और वीडियो में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव को 2 पुलिस बैरिकेड्स फांकते हुए देखा जा सकता था। नाज़रीन, भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने गुज़श्ता हफ्ते बीजेपी पर इलेक्शन चोरी करने का इल्ज़ाम आयद किया था और राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लोकसभा इंतखाबात में 100 नशस्तों पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि इंतखाबी निज़ाम के बारे में जब डाटा जारी करेंगे तो ये एटम बम साबित होगा और भारत का इंतखाबी निज़ाम पहले ही मर चुका है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर नशस्तें धांधली से ना जीती गई होती तो मोदी कभी भी भारत का वज़ीर आज़म ना होता। राहुल गांधी ने दावा किया कि हम साबित करेंगे कि लोकसभा का इलेक्शन कैसे चोरी किया गया। जिस इदारे ने जमहूरियत का दिफा करना था वो खुद मोदी के कब्जे में चला गया। उनका कहना था कि मोदी ने वोट के साथ साथ भारतीय अवाम का एतमाद भी छीन लिया। जो वोट भारतीय अवाम का हक था वो मोदी की हवे से इक़्तिदार की भेंट चढ़ चुका है। उधर नाज़रीन, भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से भी बड़ा अहम बयान सामने आया है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपिंदर द्विवेदी ने पाकिस्तान की कामयाब दिफाई हिकमत अमली का एतराफ़ करते हुए तस्लीम किया है कि अगर भारत ने दोबारा पेशकदमी या पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो उसके लिए सूरत हाल गुज़श्ता ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले में और भी ज़्यादा मुख्तलिफ और ख़तरनाक हो सकती है। और ये भी भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी फौजी कामयाबी को आलमी सतह पर मौसर तरीके से पेश किया और भारतीय फौज को मजीद एहतियात बरतना होगी। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपिंदर द्विवेदी के खिताब की नई तफसीलात भी सामने आ गई हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की कामयाब फौजी हिकमत अमली और उसके बाद के आलमी सतह पर अवामी राय साजी पर खुलकर बात की है। भारतीय आर्मी चीफ उपिंदर द्विवेदी ने IIT मदारिस में भारतीय फौज के तहकीकाती सेल के इफ्तिताह के दौरान कहा कि भारत की सलामती सिर्फ फौज की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि एक मुश्तरका कौमी कोशिश है जिसमें भारतीय फौज, साइंसदान, सनत, तालीमी इदारे और अवाम का किरदार शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के साथ जंग में फतह दमाग में होती है
اور پاکستان نے اپنی کامیابی کو عوام میں مقبول بنانے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی اپنائی۔ اس حوالے سے جنرل دویدی نے کہا کہ پاکستان میں تو جنگ کے بعد آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا۔ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ دویدی پاکستانی فوج کی حکمت عملی کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر تشویش کا شکار ہیں۔ اس خطاب میں جنرل دویدی نے سائبر دفاعی اقدامات کی اہمیت پر بھی زور دیا اور تسلیم کیا کہ اگلی بار بھارت نے پیش قدمی اگر کی تو پاکستان کی جانب سے جو جواب آئے گا اس کی صورتحال پہلے جواب سے اور زیادہ تباہ کن اور مختلف ہو سکتی ہے۔ اور بھارتی آرمی چیف نے واضح طور پر اپنے حکمرانوں کو بتا دیا ہے کہ اگر بھارت نے پھر سے حملہ کیا پاکستان پر تو ہمیں نہیں معلوم کہ آیا وہ ملک جو پاکستان کے ساتھ لڑ رہا ہے تنہا ہوگا یا کسی دوسرے ملک کی مدد حاصل کرے گا۔ ان کے مطابق اس صورتحال میں بھارت کو مزید احتیاط برتنی ہوگی کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان تنہا نہیں ہوگا۔ جنرل دویدی نے اپنے خطاب میں آپریشن سندور کا ذکر کیا جس میں مئی میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں کی جانے والے حملوں کا مقصد پہلگام دہشت گرد حملے کا جواب دینا تھا قرار دیا گیا، اور یہ بھی ثابت ہو گیا ان کی اس بات سے کہ پہلگام کا جو ڈرامہ تھا وہ خود بھارتی ہندوتوا حکومت کی جانب سے رچایا گیا تھا۔ ناظرین، ان حملوں میں جدید ٹیکنالوجی اور میڈیا کے ذریعے معلومات کی جنگ کی اہمیت کو بھی انہوں نے اجاگر کیا۔ بھارتی آرمی چیف نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ آپریشن سندور بنا سوچے سمجھے بھارتی حکومت نے شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے اور پاکستان کا رد عمل کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے۔ بھارتی آرمی چیف اپندر دویدی نے گزشتہ روز جو خطاب کیا تھا اس کی کچھ مزید تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں، اور آپریشن سندور کو شطرنج سے تشبیہ دیتے ہوئے انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا رد عمل کتنا تباہ کن ہونے جا رہا ہے۔ آپریشن سندور کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ آپریشن سندور میں بھارتی فوج کو کرنا کیا ہے اور پاکستان کس طرح سے ریئیکٹ کر سکتا ہے۔ مارکا حق میں پاکستان کی جانب سے سرپرائز کا بھی بھارتی آرمی چیف نے اعتراف کیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے مئی کے پہلے ہفتے میں اس سال پاکستان کے خلاف آپریشن سندور کا آغاز کیا گیا تھا اور بھارتی طیاروں نے بہاولپور سمیت مختلف شہروں میں فضائی حملے کیے تھے، تاہم پاکستان ایئر فورس نے بھرپور جواب دیتے ہوئے رافیل سمیت بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے تھے، اور پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیتے ہوئے 10 مئی کو بھارتی ایئر بیسز، میزائلوں کے ڈپو، دیگر فوجی تنصیبات کو الفتح نامی میزائلوں سے نشانہ بنا کر فتح حاصل کی، جس میں بھارت کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور بھارت نے جنگ ختم کرانے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاؤں پکڑ لیے تھے، جس کے بعد پاکستان نے امریکی صدر کی ثالثی کو قبول کرتے ہوئے جنگ روکنے کا اعلان کر دیا تھا، اور بھارتی فوج اب تک اپنے نقصانات چھپاتے چلی آئی ہے۔ اور گزشتہ روز بھارتی ایئر چیف نے جنگ کے 3 ماہ بعد پہلی مرتبہ پاکستان کے 6 طیارے مار گرانے کا انتہائی موزیقہ خیز اور سٹوپڈ قسم کا موزیقہ خیز دعویٰ کیا تھا، لیکن کوئی ثبوت بھی فراہم نہیں کیے تھے۔ ادھر ناظرین، دوسری جانب پاکستان کی جانب سے جنگ کے دوسرے ہی روز بھارت کے رافیل طیارے سے 5 طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ ناظرین، ایک طرف دلی میں بھارتی اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کیا گیا ہے، احتجاج ہو رہا ہے مودی کی انتخابی دھاندلیوں کے خلاف، جس میں بھارتی فوج بھی ملوث ہے، اور بھارتی فوج کس طرح سے جمہوریت کو نقصان پہنچا رہی ہے یہ آج کھل کر راہل گاندھی نے بتا دیا ہے کہ کس طرح سے ایک مودی کا مارشل لا وہاں پر جاری ہے، اپوزیشن کو دبایا جا رہا ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اور مسلمان ہوں عیسائی ہوں ان سب کے ساتھ جو ہندوتوا کی جانب سے سلوک ہے وہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ ادھر سکھوں نے احتجاج جاری رکھا ہے، اور سکھ فار جسٹس کے سربراہ اور خالصان تحریک کے سرگرم رہنما گربختون سنگھ پنو نے کہا ہے کہ سکھ عوام کو آزادی کی جدوجہد میں متحد ہونا ہوگا، اور ہم پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کے مظالم کا مقابلہ کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بذریعہ ویڈیو لنک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ گربختون سنگھ پنو نے اعلان کیا کہ 17 اگست کو امریکہ میں دلی بنے گا خالصتان کے عنوان سے ریفرنڈم منعقد ہوگا، جس کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ دلی سمیت ہماچل پردیش، ہریانہ، راجستھان اور اتر پردیش کے بعض علاقے خالصتان کا حصہ ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی حکومت سکھوں پر مسلسل پابندیاں لگا رہی ہے، جبکہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل آصف منیر کا وائٹ ہاؤس میں استقبال پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بھارت نے پاکستان پر حملے کر کے خواتین اور بچوں کو شہید کیا تھا، اور اس جارحیت کے جواب مشترکہ مزاحمت سے دیا جانا چاہیے۔ گربختون سنگھ نے یہ بھی کہا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھارت کو متعدد ناخوشگوار واقعات کا ذمہ دار قرار دیا، جبکہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کا خط خالصتان تحریک کی قانونی حیثیت کو تسلیم کرنے کا ثبوت ہے۔ ان کے بقول اگرچہ خط میں ان کا نام درج ہے، لیکن یہ خالصتان کی پوری تحریک کے لیے ہے۔ گربختون سنگھ پنو نے دعویٰ کیا کہ 15 اگست کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو نئی دلی میں ترنگا لہرانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ 31 اگست کو خالصتان تحریک کے لیے انتہائی اہم بھی انہوں نے قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خالصتان کا تفصیلی نقشہ بھی ہم نے جاری کر دیا ہے۔
انہوں نے اس تاثر کی تردید کی کہ اس نقشے میں پاکستان کے پنجاب کے کسی علاقے یا شہر کو شامل کیا گیا اور کہا کہ یہ بھارتی حکومت اور اس کے حمایتی سکھوں کا پروپیگنڈا ہے۔ گرپتمن سنگھ پنو کینیڈا میں مقیم ایک سکھ وکیل اور علیحدگی پسند رہنما ہیں جو سکھ فار جسٹس نامی تنظیم کے بانی اور قانونی مشیر ہیں، اور یہ تنظیم 2007 میں قائم ہوئی اور خالصان کے قیام کے لیے عالمی سطح پر ریفرینڈم مہم چلا رہی ہے۔ ناظرین، بھارت سے ہی آخری اہم خبر شامل کریں گے کہ ایشیا کے امیر ترین شخص ہیں مکیش امبانی۔ ان کی دولت کا تخمینہ 98 ارب ڈالرز لگایا جاتا ہے۔ ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ حیران کن طور پر وہ گزشتہ 5 برس سے کمپنی میں بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ انہوں نے کووڈ-19 وبا کے دوران کیا تھا جب دنیا بھر کی کمپنیوں کو مالی مشکلات کا سامنا تھا، اور اس سے قبل 2008 سے 2020 تک مکیش امبانی کو ریلائنس کی طرف سے سالانہ 15 کروڑ بھارتی روپے بطور تنخواہ ادا کیے جاتے تھے، اور کمپنی کے گوشواروں کے مطابق وہ کسی قسم کے الاؤنسز یا مراد بھی نہیں لیتے۔ دوسری طرف ان کے بیٹے اننت امبانی، آکاش امبانی اور ایشیا امبانی ہر سال 2.31 کروڑ بھارتی روپے معاوضہ وصول کرتے ہیں، جبکہ مکیش امبانی کی اہلیہ اگست 2023 تک بطور ڈائریکٹر خدمات انجام دیتی رہیں اور انہیں 2 لاکھ روپے سٹنگ فیس کے طور پر دیے جاتے تھے۔ ناظرین، آج کی اس ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔